اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین السلام علیکم۔ قرآن مجید نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سنا دیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع سے قرآن کے حفظ کرانے کا اہتمام فرمایا۔ قرآن کا کچھ حصہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے یاد کرنا ضروری ہے تاکہ وہ نماز میں قرات کر سکے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن کریم کی حفاظت با یک وقت 2 طریقوں سے ہوئی، یعنی کتابت اور حفظ۔ کیونکہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا اس لیے اسے حفظ کرنا آسان تھا۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قرآن مجید کی آیات کو فوراً حفظ کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید لکھنے پر بھی مامور کر رکھا تھا۔ انہیں کا تبین وہی کہتے تھے۔ قرآن مجید زیادہ تر کھجور کی چھال، اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈی، چمڑے کے ٹکڑوں اور پتھر کی ان تختیوں وغیرہ پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی اہتمام کے لیے بنائی جاتی تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبین کو یہ رہنمائی بھی فرماتے تھے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ لکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبادت رکھ دی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہاں سے نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ حفظ قرآن میں اس لیے بھی سہولت تھی کہ قرآن مجید کے نازل شدہ حصے کی 5 نمازوں میں تلاوت کی جاتی تھی۔ اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل تھیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن مجید اکثر امہات المومنین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یاد ہو چکا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ آن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت پورے کا پورا قرآن مجید لکھا ہوا موجود تھا اور بے شمار لوگوں کو زبانی یاد تھا۔ اس کی مثال ایسی تھی جیسے ایک مکمل کتاب صفوں کے نمبر لگائے بغیر مختلف اوراق پر لکھی ہوئی بے ترتیب تو ہو مگر پوری کی پوری اور مکمل موجود ہو۔ اس کے ساتھ ہی حفظ کی وجہ سے آیاتوں اور صورتوں کی اندرونی ترتیب کا ایسا مکمل انتظام ہو چکا تھا کہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ فلاں صورت کی کتنی آیاتیں ہیں اور یہ فلاں صورت کی آیات ہے۔ ترتیب کے متعلق یہ سب معلومات حافظوں کے سینوں میں محفوظ تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرانے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفظہ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفظہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ تمام چیزیں بھی جمع کرا دی گئی جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے خاص اہتمام سے آیات اور صورتیں لکھوائی تھیں۔ اس کے بعد منادی کر کے وہ تمام تحریریں بھی اکٹھی کر لی گئی جو مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ایک آیات کو لکھنے سے پہلے اسے تحریری مجموعے میں دیکھتے، پھر آیات کی ترتیب کے لیے حافظ کی یادداشت سے مقابلہ کرتے اور پھر اسے لکھتے۔ صرف حفظ یا صرف تحریر کے اعتماد پر جمع نہیں کرتے تھے بلکہ دونوں کی تصدیق ضروری تھی۔ اس طرح کمال و احتیاط، مقابلے اور تصحیح کے بعد قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں یکجا کیا گیا جو عبادت و الفاظ و ترتیب ہر لحاظ سے وہی قرآن تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل اور بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھا۔ قرآن حکیم کا یہ نسخہ جسے مصحف کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا اور ان کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا نسخہ موجود تھا، اس لیے انہوں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اپنے اپنے نسخے موجود تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوا تو اہل عرب اور اہل عجم کی قرأت میں اختلاف پیدا ہوا۔ غیر عرب مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت میں دقت پیش آتی تھی اور غلطیاں کرتے تھے۔ ان غلطیوں کی وجہ سے آپس میں اختلاف پیدا ہونے کا خطرہ بھی محسوس ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اس اختلاف سے بچانے کے لیے عہدہ صدیقی کے مصحف کو بنیاد بنا کر قریشی قرأت کے مطابق قرآن کو دوبارہ مرتب کروایا۔ ایک صحیفہ مدینے میں رکھا گیا اور ایک صحیفہ ہر صوبے کے مرکز میں بھیج دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اسی کارنامے کی وجہ سے جامع القرآن بھی کہتے ہیں۔ آج تک قرآن مجید اسی شکل میں موجود ہے جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کروایا تھا۔ ناظرین و حاضرین، ایسی ہی مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل عظیم گائیڈنس ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔